لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور رکعات تراویح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور بازار کی رونق شروع ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور بصوم غد اس انداز کی بدعات پر مشتمل نیتوں کے ذریعے لوگوں کو بدعات پر ابھارا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ رات میں زبان کے ذریعے یہ نیت کر لی جائے ورنہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم رمضان کے آتے آتے مسلکی جھگڑوں میں اور آپسی تنازعات میں ایک مسجد کا امام دوسرے مسجد کے خلاف اور وہ مفتی اس مفتی کے خلاف اس انداز کے لڑائی جھگڑوں میں ہم پوری صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، روزے کی نیت کے طریقے میں ہو جائے، رکعات تراویح میں ہو جائے، رمضان میں سحری کی تاخیر یا اسی طریقے سے سحری جلدی کرنی ہے، افطار میں تاخیر کرنی ہے یا افطار جلدی کرنا ہے، ان مسائل میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شام کے وقت میں افطاری میں جلدی کرنے کا حکم دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جدول تقسیم ہوں گے، ٹائمنگ کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ تقسیم ہوگا، ٹائم تو بالضبط ہو سکتا ہے کہ وہی لکھا گیا لیکن ایک سطر نیچے لکھ دی جائے گی کہ اصل وقت تو یہ ہے لیکن احتیاط کے طور پر 2 منٹ کی تاخیر کر لی جائے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر احتیاط کرنا ہے تو آپ کن کن چیزوں میں احتیاط کریں گے؟ آپ ایک بار وضو کریں، دوبارہ احتیاط کے طور پر پھر سے وضو کر لیں، ایک بار غسل جنابت کو انجام دیں، احتیاط کے طور پر پھر سے غسل کر لیں۔ یہ احتیاط نام کی کیا چیز ہے؟ احتیاط اسلام میں ایک چیز کو آپ انجام دے دیں، انجام دینے کے بعد رب کائنات سے امید رکھیں کہ اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر احتیاط ہونا چاہیے تو زندگی میں غلط اور صحیح چیز کے درمیان اگر شبہات پیدا ہو جائیں تو ان شبہات سے دور رہ کر کے احتیاط اختیار کیا جائے۔ شریعت کے واضح مسائل میں احتیاط کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے، یہ مہینہ ان جھگڑوں اور ان نزاعات کا مہینہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی رسول سے 11 رکعت تراویح سے زیادہ ثابت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کا حکم دیا، لیکن جھوٹی اور غلط روایتوں کو اس کے اندر توجیہ و تعویل کر کے ان کی جانب منسوب کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جائے۔ اس عمل کا یہ مہینہ اس کام کو انجام دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ہم سنت کی جانب رجوع کریں، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ہم مسلکی تعصب کو خیر بات کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلامی مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو رب کائنات نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ یہاں پر کسی امام کا فتویٰ، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی امام کا کوئی قول یہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کسی چیز کو قابل اعتماد اور قابل اعتبار سمجھا جانا چاہیے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک اور آپ کا طریقہ اور صحابہ کرام نے اس طریقے کو جو عملی شکل دی اس کی تطبیق، یہی ہمارے لیے حرف آخر ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی حقیقی دین ہے۔ اسی پر چل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو رمضان کا